بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ جنگ، مذہبی ونگ اور اخوت کے زیر اہتمام مصارف زکوٰۃ پر پہلی آن لائن نشست۔ مسلم امہ کی معاشرتی زندگی پر زکوٰۃ کے اثرات۔ اہل ثروت اگر پوری زکوٰۃ دیں تو یقیناً 1-2 سالوں میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا۔ نماز کی تبلیغ و تلقین کی جا سکتی ہے تو زکوٰۃ کی بھی تبلیغ ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر محمد امجد ثاقب۔ اہتمام سلیم کامران۔ رپورٹ افتخار احمد سعید۔ معاون محمد ذیشان۔ روزنامہ جنگ، مذہبی ونگ اور اخوت کے زیر اہتمام مسلم امہ کی معاشرتی زندگی میں زکوٰۃ کے اثرات کے موضوع پر پہلا آن لائن ویبینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈاکٹر محمد امجد ثاقب چیئرمین اخوت، معروف سینئر تجزیہ نگار مجیب الرحمان شامی، سینئر تجزیہ نگار جنگ و جیوز سہیل ورائٹ، پاکستان کے پہلے غیر منقوط مترجم قرآن ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ پی ایچ ڈی، معروف مذہبی اسکالر پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، ڈاکٹر عاصم اللہ بخش، صاحبزادہ مفتی انتخاب احمد نوری۔ مذہبی اسکالر نے آن لائن شرکت کی۔ پروگرام میں میزبانی کے فرائض افتخار احمد سعید نے سرانجام دیے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز رب العالمین کے پاک اور بابرکت نام سے کیا۔ رحمت للعالمین کی شان میں نعتیہ اشعار پیش کیے گئے۔ بعد ازاں مسلم امہ کی معاشرتی زندگی میں زکوٰۃ کے اثرات پر جامع روشنی ڈالتے ہوئے مہمانوں سے آن لائن گفتگو کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ سب سے پہلے ڈاکٹر امجد ثاقب چیئرمین اخوت نے ویبینار میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زکوٰۃ اہم ترین فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ ہماری دولت، مال و اسباب اور وسائل میں یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے۔ اسی حصہ میں سے ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور پھر کسی بھی سماج اور معاشرے کی تعمیر کے لیے وہ رقم، وسائل اور ذرائع استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ زکوٰۃ کے اثرات صرف معاشرتی پہلوؤں پر ہی نہیں بلکہ معاشی پہلوؤں پر بھی محیط ہوتے ہیں، یعنی پوری زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ اگر ہم ایک بہترین معاشرہ بنانا چاہتے ہیں جس میں سماجی انصاف ہو، معاشی انصاف ہو اور کوئی بھی شخص یہ احساس لے کر زندہ نہ رہے کہ اس کو اس کی محنت کا حق نہیں مل رہا یا اس کی زندگی بیکار چلی جا رہی ہے، اگر اس کو پورے حقوق حاصل نہیں تو اسلامی معاشرے کا یہ منشا نہیں ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ شامل کر لیں تو پورا معاشرہ اثر نو ترتیب پا سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں استحصال، غربت، افلاس کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور جب یہ معاشی نظام بدلے گا تو ظاہر ہے اس کے معاشرتی حقائق بھی بدلنے شروع ہو جائیں گے۔ ہر شخص کو عزت ملے گی اور کوئی بھی جو طاقتور ہے وہ اپنی دولت کے بل بوتے پر کسی کو بھی موچی، مسلی، کمی اور دیگر القابات سے نہیں نوازے گا۔ اسلام ایک انقلاب کا نام ہے، ایک نئی سوچ کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کے زرعی اصول دنیا کے سامنے پیش کیے تو اسی لیے تھے کہ اس معاشرے میں جہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول لاگو تھا، اس معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کو زندگی کی ایک نئی لہر ملے، وہ خواتین ہوں، غلام ہوں، گورے یا کالے ہوں، معذور ہوں یا محروم ہوں۔ یعنی اسلام نے جو معیار بنایا ہے وہ ہمارا تقویٰ تھا یا پھر ہمارا کردار تھا۔ اس حوصلے سے وہ معاشرے میں ایک نئی سوچ ابھری، ایک نئے سماج کی بنیاد پڑی۔ اس تبدیلی کے جو بنیادی اصول ہیں ان میں بہت ساری اور دیگر چیزیں بھی ہیں۔ اثار و قربانی ہے، مواقعات، انصاف اور عدل ہے، لیکن اس میں زکوٰۃ کا اپنا کردار ہے کہ زکوٰۃ دینے کے نتیجے میں جو دولت کی تقسیم عمل میں آئی ہے، اس سے ان تمام لوگ زکوٰۃ دیں اور پوری زکوٰۃ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ 1-2 سالوں میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا، کوئی ضرورت مند نہیں رہے گا، غربت کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اس مہینے میں زکوٰۃ دینے کی لذت ہی اور ہے، اور اس کے نتیجے میں زیادہ ثواب اور اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں نچھاور ہوتی ہیں۔ اس ماہ میں زکوٰۃ کے معاملات کو کھل کر بیان کرنا، اس کی اہمیت، نتائج پر گفتگو کرنا اور لوگوں کو اس طرف مائل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ نماز پڑھنا ضروری ہے تو زکوٰۃ دینا بھی ضروری ہے۔ نماز کی تو ہم تلقین کرتے ہیں،
بلکہ کئی لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، لیکن ہم یہ کہتے ہوئے شرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دو۔ حالانکہ نماز کی تبلیغ و تلقین کی جا سکتی ہے، تو زکوٰۃ کی بھی تبلیغ ہونی چاہیے۔ اور آج کا ویبینار کروانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں جنگ اخبار کا مشکور ہوں اور مقررین کا کہ وہ اس پہلو پر گفتگو کریں گے کہ زکوٰۃ کے بارے لوگوں کو مائل کیا جائے۔ جس دن پاکستان میں پوری زکوٰۃ دی جانے لگے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے مکمل اثرات ہماری زندگی پر آئیں گے۔ مقررین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یقیناً ہم آپ جیسے جید علماء کرام کے توسط سے زکوٰۃ کے احساس اور اہمیت کو اجاگر کر کے ایک ایسا معاشرہ بنانے میں کامیاب ہوں گے جن میں ہر شخص کو عزت اور آبرو کے ساتھ رہنے کا موقع مل سکے گا۔ بے حد شکریہ اس امید کے ساتھ کہ آپ اخوت کی مستقبل میں بھی سرپرستی کریں گے۔ اور اخوت ایک ادارے کا نام نہیں بلکہ ہم سب جانتے ہیں یہ فلسفے کا نام ہے جس کا نام مواخات مدینہ ہے۔ اس سے آپ کو، مجھے اور گلی کوچے کے ہر انسان کو محبت ہے۔ مفتی انتخاب احمد نوری مذہبی اسکالر نے کہا کہ زکوٰۃ کی اہمیت ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں زکوٰۃ کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو جس انداز میں بیان فرمایا ہے، یقیناً اس کے بعد کوئی ایسی بات رہتی ہی نہیں کہ کوئی انسان اپنے سوئے نصیب کا مالک ہو سکتا ہے جو اس کی اہمیت کو نہ مان سکے۔ ترجمہ: اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو اور خرچ کرو۔ انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بالکل متعدد مقامات پر زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ ترجمہ: نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب ذرا غور کریں کہ نماز ادا کرنے کے فوراً بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کی فرضیت پر عمل درآمد کروایا جاتا ہے، اور اس کے بعد خلفائے راشدین کی زندگی بھی اس چیز سے بڑی ہے کہ خاص طور پر ہمارے سامنے واقعہ موجود ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو اس موقع پر چند نو مسلم صحابہ کرام جنہوں نے نیا اسلام قبول کیا تھا اور ابھی مکمل اسلامی تعلیمات ان کے بدن میں سرایت نہیں کی تھیں، تو اس موقع پر انہوں نے اس فہمی کی بنیاد پر یہ بات سمجھتے ہوئے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک آپ کی ظاہری حیات طیبہ تک مختص تھی، اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری پردہ فرما گئے ہیں تو اب ہم پر زکوٰۃ کی فرضیت نہیں رہی، مگر سب سے پہلے مسلم خلیفہ یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثالی قدم اٹھایا اور فرمایا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بکری کی رسی کے برابر بھی زکوٰۃ ادا کرتا تھا، اگر وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے آج عاری ہوگا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف اعلان جہاد کرے گا۔ ناظرین کرام، زکوٰۃ کے حوالے سے قرآن پاک میں متعدد مقامات ہیں جہاں زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے متعلق وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے قرآن میں واضح طور پر فرمایا گیا۔ ترجمہ: وہ لوگ جو سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں پھر اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے فرمایا گیا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس دن یہ سونا چاندی اور مال و متاع جس پر زکوٰۃ نہیں ادا کی جائے گی، تمام مال کو جمع کیا جائے گا اور اسے دوزخ کی آگ پر پگھلا دیا جائے گا، اور اس سے ان کی پیشانی، ان کی کروٹ، ان کی پشت یعنی گویا جسم کے ہر حصے کو داغ داغ کیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ وہ تیرا مال ہے جس کو تو جمع کرتا تھا، آج اس مال کا مزہ چکھ لے۔ ڈاکٹر محمد مصطفیٰ کا یہ کہنا تھا کہ اسلامی ریاست میں معاشی خوشحالی ہونی چاہیے، لوگوں کو ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، ہر انسان کو اس کے بنیادی حقوق ملنے چاہیے جس میں روٹی، کپڑا اور مکان شامل ہیں۔ یہ کسی پارٹی کا نعرہ نہیں ہے بلکہ فطرت کا نعرہ ہے۔ ہر شخص جو ذی روح ہے اس کو کھانا ملنا چاہیے، اس کے تن پر کپڑا ہونا چاہیے، اگر کوئی شاکر اس کو بھی کھانا ملنا چاہے، اگر کوئی گناہ گار ہے اس کو بھی، اگر کوئی مسلم یا غیر مسلم ہے اس کے تن پر لباس ہونا چاہیے، علاج کی سہولیات دستیاب ہوں، تعلیم و روزگار کا نظام سب کے لیے یکساں ہو،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سب بڑے وثوق سے بیان کرتے ہیں، اگر میرے دور میں کتا بھی بھوکا سو گیا تو وہ روز محشر مجھ سے پوچھ ہوگی، انسان تو کیا کتا بھی بھوکا نہیں سونا چاہیے۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے، کوئی بھی انسان بھوکا، لامکام، برہنہ، جاہل اور علاج کی ضروریات سے بیگانہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اسلام نے 2 طریقے اپنائے ہیں، پہلا انصاف اور دوسرا زکوٰۃ کا ہے۔ اللہ کی راہ میں اس کے بندوں پر خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ چند لوگ بحکم خدا کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں اور اللہ پھر اپنے بندوں کو ان کی مدد کا درس دیتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے وہی ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ انصاف کے لیے کوئی شرط مقرر نہیں ہے، مگر زکوٰۃ کے لیے واجب ہے کہ شخص صاحب استطاعت ہو، تو لازم ہے اس شخص پر کہ وہ سال کے بعد 2.5% اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ ان لوگوں جو محروم ہیں، اسلام نے زکوٰۃ اور انصاف کو معیشت کا سنبھالا دینے کے لیے متعارف کروایا۔ سائل کو جھڑکنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہاتھ پھیلانا آسان نہیں ہوتا۔ سائل کی امداد کے لیے اسلام نے 3 ستون مقرر کیے ہیں: ریاست، معاشرہ اور فرد واحد۔ ریاست کا فرض سب سے پہلے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی کابینہ میں سے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر لگایا تو 1 ماہ بعد ان کے صوبہ کا دورہ کیا، بلکہ کھلی کچہری لگائی تاکہ لوگوں کے مسائل سے آگاہ ہو سکے۔ گورنر کو حکم دیا کہ مساکین کی ایک علیحدہ لسٹ بنا کر رکھنی ہے، اور جب امیر المومنین نے وہ لسٹ پڑھی تو سر فہرست جناب سعید کا نام تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سعید کیا تم تنخواہ نہیں لیتے؟ انہوں نے عرض کی، لیتا ہوں، مگر غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، اور یہ نام بخدا میرے افسروں نے لکھی ہے، میں نے نہیں، وہ میرے حالات سے واقف ہیں۔ یہ کام ریاست کا تھا جو اخوت نے کیا ہے۔ یہ خاکی میں پوری مخلوق ہیں جنہوں نے خاک نشینوں کا خیال رکھا۔ ڈاکٹر امجد ثاقب، امیر سلطنت تو آپ جیسے کو ہونا چاہیے۔ دوسرا فرض معاشرے کا ہوتا ہے جو امجد ثاقب ادا کر رہے ہیں، اور تیسرا فرض فرد کا ہوتا ہے جو وہ بحیثیت ارکان زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر عاصم اللہ بخش نے کہا کہ معاشرے کے 2 نظام ہیں، ایک معاشی اور دوسرا معاشرتی۔ اسلامی معاشرے کا معاشی نظام جو ہے وہ زکوٰۃ پر مبنی ہے۔ یہ ایک فرض کی ذمہ داری ہے اور ساتھ ہی ساتھ نظام کا درجہ بھی رکھتا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ ہمیشہ ضرورت مندوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اس سے معاشرے میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ انسان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ زکوٰۃ ہمارے جسمانی، روحانی، معاشی اور معاشرتی نظام کی کس قدر بہترین انداز سے اثر انداز ہوتی ہے۔ ہم چونکہ دنیا دار ہیں اور دنیا ہمارے اندر بس گئی ہے، ہمیں بس اس مکروہ فریب کے خول سے باہر آنے کی ضرورت ہے اور اللہ کی ذات پر توکل کرنا ہے۔ پھر دیکھیں ہمارے حالات اور نظام زندگی کیسے بدلتے ہیں۔ بس اللہ کا حکم مقدم رکھنا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا فریضہ سر انجام دینا ہے۔ سینئر تجزیہ نگار جنگ و جیو ٹی وی سے وابستہ سہیل ورائج کا زکوٰۃ کے حوالے سے یہ کہنا تھا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ غربت کا حل صرف زکوٰۃ کی ادائیگی سے ممکن ہے۔ ہر صاحب ثروت پر اس کی ادائیگی لازم ہے، مگر لا علمی اور دین سے دوری نے بے شمار مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ میں ادارہ اخوت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس قدر تیزی کے ساتھ ترقی کی منازل طے کی ہیں، یہ سب خود سود سے نجات کی برکات کی بدولت ہیں۔ اخوت ایک بہترین اور ٹرانسپیرنٹ ادارہ ہے جو لوگوں کو مفت تعلیم، صحت اور بلا سود قرضے دیتا ہے۔ ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ جس طریقے سے اخوت نے زکوٰۃ کو مستحقین تک پہنچایا ہے اور پھر بلا سودی قرضوں سے نوجوانوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا ہے، یہ ایک زندہ مثال ہے۔ ہر حکومت کے لیے کہ اس ماڈل کو اپنا کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ معروف مذہبی اسکالر پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد سعیدی نے کہا کہ اخلاق اور معاشرہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جس معاشرے کا اخلاق بگڑ جاتا ہے، اس کی معاشرت بھی بگڑ جاتی ہے۔ ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔
جو معاشرے میں زکوٰۃ کی صفت پیدا ہوتی ہے تو اخلاق و صفات بہتر ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے ترجمہ، جو نفس کے بخل سے محفوظ کر لیا جاتا ہے وہ فلاح پانے والا ہے، بخل تباہ کر دیتا ہے اور سخاوت کرنے والا کامیابی کی راہ پر ہے۔ فلاح جزوی نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا نام ہے، یہ بھی ایک لذت ہے۔ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر انسان لذت محسوس کرے تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ یہ بھی ایک وصف ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کی جائے۔ مثلا حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہی چھوڑی اور درویشی کو اختیار کیا۔ ایک شخص آیا اور 1000 درہم ان کو بطور ہدیہ پیش کیے۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور بڑے جلال امیز الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی پوری سلطنت دے کر اپنا نام فقراء کی رجسٹر میں درج کروایا ہے، اور تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری یہ رقم قبول کر لوں تاکہ میرا نام رجسٹر سے خارج ہو جائے، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ایک لذت ہے۔ دوسرا، زکوٰۃ دینے سے شفقت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آ کر ایک شخص نے اپنی سنگ دلی سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، اللہ تمہارے دل کو نرم کر دے گا۔ جب شفقت کا جذبہ پروان چڑھتا ہے تب ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے کی کیفیت کا ادراک ہوتا ہے۔ جہاں زکوٰۃ قلبی سکون کا باعث ہے، وہیں بخل و کنجوسی سے بھی نجات نصیب ہوتی ہے اور نفس کی پاکیزگی کا سبب بھی ہے۔ یہ وہ اجزاء ہیں جو انسان کے مسلمان کے اخلاق پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کے معاشرتی فوائد کیا ہیں؟ دوسرا پہلو، سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ حاجت مندوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ تو در حقیقت یہ امتحان ہے، جس کے پاس دولت ہے وہ امتحان میں ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی امتحان میں ہی ہے۔ ایک کا شکر کا اور دوسرے کا صبر کا امتحان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ دینے والا کبھی بھی منفی نہیں ہوتا بلکہ لینے والا ہوتا ہے، کیونکہ جو لے رہا ہے وہ دینے والے کے لیے جہنم سے نجات کا سبب ہے۔ اس عمل سے الفت اور محبت کے جذبے کو فروغ ملتا ہے۔ جب اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے اس سے مال میں برکت ہوتی اور زندگی میں بھی توازن قائم رہتا ہے۔ اگر زکوٰۃ کو شرعی طور پر نافذ کیا جائے تو جو مالی جرائم ہیں ان میں کمی آ سکتی ہے۔ سینئر صحافی و تجزیہ نگار مجیب الرحمان شامی نے کہا کہ ضرورت تو نہیں اس بات کی کہ ہم زکوٰۃ کی بات کریں، ہر مسلمان اس کی اہمیت سے واقف ہے۔ پاکستان میں 4,500 ارب 100 روپے زکوٰۃ کی مد میں خرچ ہوتے ہیں۔ حکومت نے زکوٰۃ جمع کرنے کا ایک نظام بنایا تھا مگر بدقسمتی سے وہ ناکام ہو چکا ہے۔ زکوٰۃ جمع کرنے کا طریقہ کار 18ویں ترمیم کے بعد جب صوبوں کے حوالے ہوا تو اب محض چند ارب روپے ہی جمع ہوتے ہیں۔ لوگ اپنے طور پر یہ فریضہ ادا کرتے ہیں، اور پاکستان میں کتنے ہی ادارے ہیں جو زکوٰۃ کی بدولت انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ اخوت بھی اس کار خیر میں مصروف ہے۔ یہ لوگوں کو صلاحیتیں دیتا ہے، لوگوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرتا ہے۔ یہ قرض کا جو پروگرام ہے اپنی مثال آپ ہے۔ زکوٰۃ کی بدولت شوکت خانم انڈس ہسپتال کو دیکھ لیں، معاشرے میں جو ٹھہراؤ پیدا ہوا ہے وہ ان کی بدولت ہے۔ جہاں ریاست خدمت سے نہ بلند ہے وہاں یہ ادارے امور ریاست سر انجام دے رہے ہیں۔ اگر لوگ زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ ان اداروں تک پہنچائیں تو مستحقین کی امداد ہو سکتی ہے اور مزید ایسے ادارے بھی فروغ پا سکتے ہیں۔ پاکستانی قوم ایک فیاض قوم کے طور پر سامنے آ سکتی ہے۔ زکوٰۃ کی وجہ سے معاشرے میں آج کچھ نہ کچھ سکون و اطمینان پایا جاتا ہے۔ جتنی بھی یہ زکوٰۃ والے ادارے ہوں گے اتنا ہی لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اللہ